Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our legal matters. Sorry for the delay, we had a few technical problems, but आप हमारे साथ join कर रहे हैं for the legal matters where we'll be discussing litigation, representation and immigration. तो अगर आपके पास कोई issue होएगा relating to anything to do with litigation और कोई कानूनी मशवरा लेना है या advice लेना है, then like we've done previously, we've got the experts here. My colleagues, Mohammed Rafiq will be here on the platform sharing with us, and SYED Mansoor will be here also. So I want to welcome my colleagues. Mohammed Rafiq sahab, welcome. SYED, welcome. And as usual, you know, we're going to be here discussing the litigation side of it first. So Pele, yeah, because of the time, we've lost almost 10 minutes in the program. Just begin with, we look at issues relating to personal injuries. अब जो personal injuries को होते हैं, जो लोगों के पास claims आते हैं, and CMCs थी, those are the claims management company, वो बंद हो चुकी हैं. तो आप हमें अपने जो नाज़रीन उनको बताना है that we give an excellent service. So how and what can they be doing? I mean, the present situation is that if you're involved in a road traffic accident or slip trip or any other kind of injury which was not your own fault, was caused by somebody else, तो इसमें अब ये है कि आपको किसी claim management company की ज़रूरत नहीं है. You can approach a competent qualified solicitor directly who will actually deal with your case. Sure. तो इसमें ये है कि in the past there was a lot of abuse of the system. लोग जो है पैसे ले भी रहे थे और जैसे कि solicitors जो है they had to give referral fees, so there was a clampdown by the government. They said that this practice is not acceptable. तो उन्होंने इसको जो है to stop the abuse, they've banned all the brokers or middlemen, as it were. Yeah. So you referral fees finished. Referral fee is finished. So again, हमारा ये message है that the compensation will be to the client, and there's no middle parties, or this is against the law. ना solicitor कर सकते हैं, ना कोई जो company होती है वो मांग सकती है. So obviously this is very important in aspects. Rafiq साहब, litigation में obviously शाहिद साहब ने mention करा अभी personal injuries, and we want people to contact them, you know, for if they have an issue, we can help them. आपके पास experience है माशाल्लाह से, you've been doing this work now for almost 25 years down in Leeds with the practice. माशाल्लाह से, so अगर हम legal issues पे आते हैं, जैसे elements of criminality जाती है, जहाँ people being investigated for benefit fraud, आजकल बहुत clamp down हो रहा है, and loads of people have been having issues relating to that. How and what advice are we going to help them? बेनिफिट फ्रॉड कई किस्म के होते हैं. ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेनिफिट क्लेम करते हैं और वो काम करते होते हैं. आपको भी मालूम है, साइट पर काम करते होते हैं, कोई टैक्सी ड्राइविंग करता है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है. ज़ाहिर है वो बेनिफिट तो क्लेम नहीं कर सकता और काम भी नहीं कर सकता, एक तो कर सकता है, लेकिन काफ़ी लोग करते हैं और शिकायत इनको मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है और शिकायत भी होती है, और उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक कभी कभी कुछ चीज़ें फ्लैग अप हो जाती हैं. और जब इनको मालूम हो जाए ना कि कुछ इन्वेस्टिगेट करने वाला है, तो ये बेनिफिट एजेंसी जो है ना, और उनकी इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट जो होती है, यूजली काउंसिल की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर काउंसिल होती है, जहाँ लीड्स सिटी काउंसिल होती है, जहाँ और किसी शहर में, वो इफ़ेक्टिवली इनवाइट करते हैं, आपको इनवाइट करेंगे पे इधर आएँ, हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं. ज़्यादातर लोग इतने समझदार नहीं होते और ना ही वो लीगल मशवरा लेते हैं कि क्या करना चाहिए. वो ख़ुद चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं उधर इंटरव्यू पर. और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अकेले जाते हैं तो ये जो है ना बेनिफिट एजेंसी है, उनको कोई एडवांस नोटिस नहीं देती, जहाँ डिस्क्लोजर नहीं देती क्यों इंटरव्यू करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली इंटरव्यू करते हैं तो उसी टाइम पर उनको वो बताते हैं कि इस चीज़ के लिए हम आपको इंटरव्यू करेंगे. उनको कोई प्रायर नोटिस नहीं होता एग्जैक्टली कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और काफ़ी नुकसान उनका होता है. अगर आप समझदारी से अच्छे सॉलिसिटर के साथ बातचीत कर लें और उनको साथ ले जाएं, तो सॉलिसिटर का काम होता है वो पहले उन लोग दूसरे लोगों के साथ, दूसरी साइड है काउंसिल के साथ, जो भी अथॉरिटी है उनके साथ बातचीत करती है कि भाई क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या मेरे क्लाइंट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं. फुल इंफॉर्मेशन हम उनसे लेते हैं और वो जो इंफॉर्मेशन होती है ना प्राइवेटली हम डिस्कस करते हैं हमारे क्लाइंट के साथ, और उसके मुताबिक हम उनको मशवरा देते हैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है. सही, बहुत फ़ायदा होता है.
تو یہ ایگزامپل دے دیں جب کونسل کسی کو بلا لے کہ یہ اگر کم فار این انٹرویو اینڈ یو انڈر کوشن. ہاں بالکل, وہ جو انٹرویو کرتے ہیں ایکسپلین کرائیے, وہ کرتے ہیں ٹیپ پر انٹرویو کرتے ہیں, کیونکہ کوئی کل یہ نہیں بتا سکتا میں نے یہ نہیں بولا, میں نے یہ بولا تھا. انٹرویو پر کرتے ہیں اور انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ بعد میں کرواتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا کویشچن ہوا تھا, کیا جواب دیا تھا, اور وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سرٹن گائیڈ لائن ہوتے ہیں, گائیڈ لائنز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جو فراڈ جو ہوتا ہے نا, اماؤنٹ جو ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل 2000 سے زیادہ ہو تو ان کی یوزول پالیسی ہوتی ہے کہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں اور کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ مشورہ کروا لیں, مشورہ لے لیں اور وکیل کے ساتھ اتر جائیں, تو ان کے لیے بہت ہیلپ ہو سکتی ہے. بالکل, کل کو ان کا پرابلم میں نہیں آئیں گے. تو میں یہ ویوز ان سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ہمارا کانٹیکٹ نمبر آ گیا, اگر آپ کے پاس کوئی لٹیگیشن کا ایشو ہے اور اینی تھنگ ویئر یو وانٹ ریپرزنٹیشن اینڈ کانٹیکٹ اس. امیگریشن کے بھی بارے میں آپ کو ڈسکس کرنا ہے, لائنز آر اوپن, یو کین کانٹیکٹ اس, یو کین ایکچولی ای میل اس, اور اگر آپ چاہتے ہیں آف ایئر ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے, یو کین ایون ڈو دیٹ, سو اٹس ناٹ گونا بی این ایشو. اوکے, ایک کال آ رہی ہے, سے شامل کرتے ہیں. ہیلو 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 ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ عمران صاحب, my name is Arshad Bashir. I'm calling from London. جی جی. I don't know whether you remember or not, a couple of in July I called you guys about giving me advice about my 14 years indefinitely which was refused by Home Office. I was going in the field, and thankfully Mr. Rafiq told me about the strongness of the witnesses, and Mr. Shahid told me about library cards and everything. Just wanted to inform you that I used their advice, and alhamdulillah my appeal has been allowed. So I wanted to thank you guys for such a wonderful advice. Thank you very much. Wonderful. Well, we're really pleased we've been able to help you. Exactly. And this is exactly one of the key things اپنے جو views ان کو یہ ہے that we're here to serve the community, اور آپ کو اچھی advice سے یہ ہوتا ہے آپ کے کام بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور we're here to give you the good advice. and اگر آپ کے پاس اپنے solicitors ہیں, by all means contact them, but we will do our level best. ایک اور کال آتی ہے, اسے شامل کرتے ہیں, then I'll come to you in a minute. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میرا ایک سوال ہے آپ سے. مجھے شادی کی بیس پہ اپلائی کیا ہوا تھا, ڈسکریشنری لیو ملی تھی 3 سال پہلے. جی. ابھی میں نے اس کی ایکسٹینشن اپلائی کی ہے, تو وہ تقریباً 8 مہینے کے بعد آئی ہے. تو وہ جو مجھے انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہوگا, وہ کیا پہلی والی ڈیٹ سے شامل ہوگا 6 ایئر, یا یہ 3 سال ختم ہونے کے بعد میں لوں گا؟ ٹھیک ہے, اپنا نام بتائیں گے, آپ کا نام؟ جمیل. مسٹر جمیل. ٹھیک ہے جمیل صاحب, آپ پروگرام واچ کریں, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں ہم جواب دیں گے, تو keep watching the program. Rafiq Saab, before we come to the questions and issues, we talk about litigation. اس میں we do also leases, جہاں پہ لیز کا ایشو ہے, جہاں پہ لینڈ لارڈ ٹیننٹ کا ایشو ہے, جہاں پہ سرو کرنے شروع کر دیں لوگوں کو, تم نے یہ بریچ کرائی, we can help in that as well. بالکل, یہ لیز پروسیجر ہوتا ہے نا, لیز ہوتے کہ کمپلیکیٹڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے یوزول پیجز ہوتے ہیں 20-30 پیجز ہوتے ہیں, اور کافی ورڈنگ ہوتی ہے, کلوزز ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ کے آبلیگیشنز ہوتے ہیں. آبلیگیشن کے مطلب لینڈ لارڈ کے حق ہوتے ہیں, ٹیننٹ کے حق ہوتے ہیں. اگر لینڈ لارڈ نے اپنے وہ جو ہے نا اپنے حقوق پورے نہیں کیے تو ٹیننٹ کیا کر سکتا ہے, اگر ٹیننٹ نے بریچز کیے ہیں تو لینڈ لارڈ کیا کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے آدمی ہوتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے, وہ جو ہوتا ہے نا لینڈ لارڈ کا سلسٹر, ان سے وہ جو ہے نا وہ لیز لے لیتے ہیں, وہ چیک نہیں کرواتے, انڈیپینڈنٹ سلسٹر سے انکوائری نہیں کرا سکتے اس میں کیا اچھی چیز ہے کیا نقصان ہے, اور بیسکلی وہ سائن کر کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں. لیٹر آن جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر بولتے ہیں ہم دوسرے وکیل کے پاس, ہمارا لینڈ لارڈ کا وکیل تھا اس کے پاس گئے تھے. یہ آپ اوائڈ کریں اور انڈیپینڈنٹ سلسٹر کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت بڑے مسئلے بن سکتے ہیں آپ کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے, لیز ہوتی ہے, کبھی کبھی 10,000 15,000 ہر سال کا رینٹل ہوتا ہے اس کا, کبھی کبھی زیادہ. آپ کے پاس ابھی آتے ہیں, کنٹینیو کال آ رہے سے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو, لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. Yeah, we'll come back. جی, obviously this is very important. لیز میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں, and it's got to be done competently.
जिसकी रेमेडी होती है ना, obviously it's got to be done through the legal position. अभी कॉल आ रही है, let me just say that. अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मैं मोहम्मद इमरान अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से जी, वेलकम टू द प्रोग्राम जी। आप क्वेश्चन करें, आपकी आवाज़ आ रही है, you're live on the studio. मैंने असाइलम अप्लाई किया था जी। असाइलम अप्लाई किया था तो रिफ्यूज हो गया था। ठीक है, कब करा था आपने अप्लाई? मैंने ये जनवरी में किया था। जनवरी में, ओके। और ऑन व्हाट बेसिस आपने एप्लीकेशन थी आपकी? असाइलम थी आपने जो आपने डाली? मैंने ह्यूमन बेस पे किया था। अच्छा, ह्यूमन राइट्स, या ऑफ कोर्स। आप फैमिली हैं, अकेले हैं, सिंगल? जी मैं सिंगल हूँ। ठीक है, आप यही पूछना चाहते हैं आप आपके क्या राइट्स हैं, ठीक है? लेकिन मुझे अपील का राइट मिला ना विद इन 28 डेज, लेकिन मैं वो मौका गंवा बैठा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या आपने खो दिए, फिर से बताएं। मैं मौका गंवा बैठा हूँ 28 डेज का, विद इन 28 अच्छा, डेज या का मौका मैं गंवा बैठा हूँ। अच्छा, खो दिए, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप बताएं आप कौन सी कंट्री से हैं? पाकिस्तान, विच कंट्री? लाहौर। ओके, ठीक है, पाकिस्तान। ओके, मोहम्मद इमरान साहब, प्लीज़ वॉच द प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में जवाब दे दें। ओके, रफीक साहब, जस्ट कमिंग बैक, अभी कॉल आती है, उससे मैं शामिल करता हूँ, टॉक टू यू इन अ मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कौन है, कहाँ से? आफ्ताब भाई, ज़रा आप आवाज़ ऊपर करें। ओके, prefer to speak in English. Yes, speak in English. I just wanted to make a suggestion. Go on. I noticed that there aren't any Muslim farmers, not many Muslim farmers in the UK, right? Yeah. And we all want halal food, Yes. and we want to make sure that things are halal. Is there any way, there are quite a few university colleges here in UK Sure. which are doing horticulture and farming courses, Yeah. and I thought people might like to look into this, and there may be scholarship and grants Sure. for it. Okay. And the other point quickly is that there are a lot of laws and things being changed here in UK, Yeah. and then people from abroad, they can't really lobby. But if you can prepare a petition or letter writing to MPs, and we will, people who are British citizens, they can write. Of course, yeah. Okay? Yeah, thank you very much. And Thanks very much. thank you for call. Abiju, the question you just raised on about the petition, we've actually raised that number of times, and we are actually engaging with the community in relation to this. So if you got any issue, then you can contact us. Abhi call aa rahi hai, shamil kar dein. Hello. Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम। ना लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। जी रफीक साहब, आई थिंक वी कम टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। चलें, अभी एक और कॉल ले लेता हूँ मैं, एंड वी कैन आंसर सम ऑफ दीस इश्यूज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये सालम का अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे 5 साल का सालम दिया है। Yeah. तो इसका कोई और हल नहीं है यहाँ परमानेंट का, या और मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, आपने नाम तो नहीं बताया, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? सर ये मैं नाम नहीं बताना चाहता। अच्छा, ओके, आप ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने असाइन अप्लाई करा था, 5 years आपने क्या आपको दिए? ये इसी वीक मुझे 5 साल का, अभी मैं वो कार्ड वगैरह लेके आना है, तो पता चलेगा बाकी उन्होंने क्या कहा है। लेकिन एक कोई उन्होंने वकील ने ये लिखा है कि आप जो है यहाँ सभी कुछ अप्लाई, जैसे लीगल आदमी सभी कुछ कर सकते हैं, मकान के लिए बेनिफिट एवरीथिंग। तो कुछ और हल नहीं हो सकता है यहाँ के लिए कुछ मैं ऐसा करूँ कि? ठीक है, आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया ब्रदर, आप प्रोग्राम वॉच करें, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आपके पास फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, but we'll try to help you. रफ़ीक साहब, rather than अभी मैं लीसिस की जो डिस्कस कर रहे थे, because of some of the questions we've got, time की वजह से I want to be wary of that, so we'll discuss some of them issues in a minute. वो अभी जो आए थे कॉल जमाल साहब के, and he was talking about the discretion leave, an extension 8 months ago, and indefinite leave to remain. शायद I want to just begin by that. यही है कि आपको पता है कि
9 جون 2012 میں رولز چینج ہوئے تھے. اس کے بعد سے جو ہے یو کے بی اے نے کہا تھا کہ جب آپ اپنے انڈیفینٹ انیشلی جب اسپاؤس آتے ہیں ادھر ان کو وہ 2.5 ایئرس کا ویزا ملے گا. اس کے بعد جب وہ 3 سال وہ اپنے ادھر کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد جو ہے they will get further extension. So 5 سال گزارنے کے بعد آپ کو انڈیفینٹ. تو اولڈ رولز میں تھا کہ آپ کا انیشیل جب وہ ویزا ڈیو فار رینیول آپ یو ور ایبل ٹو اپلائی فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. تو ان کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر بات ہے ان کی شادی جو ہے 2012 سے پہلے کی ہوئی ہے. جمیل صاحب کی بات کریں. جی ہاں, جمیل صاحب کی شادی 2012 سے ہوئی ہے. تو اولڈ رولز شوڈ اپلائی. شیور. رفیق صاحب جی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئی ایل آر کا مینشن کر رہے تھے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. جیسے شاید نے بولا ہے, آئی تھنک اپلائی اسی ٹائم کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 3 سال کی ان کی لیو مل گئی ہے اور جب ٹائم آئے گا اسی ٹائم پر اپلائی کرنا پڑے گا. اوکے, تو جمیل صاحب کا بیسٹ یہ نا جو آپ نے بھی ایڈوائس دی ہے, اور اگر چاہتے ہیں وہ ہم کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آف ایئر بھی کانٹیکٹ کریں, اور انشاءاللہ وی وانٹ ٹو ہیلپ جمیل صاحب. دوسرا جو کال تھی ہمارے پاس محمد عمران صاحب کی, جو دی انیش سیڈ اباؤٹ ہز اسائلم واز ریفیوزڈ. obviously شاید جی ان کا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے applying asylum is not the best course of action for everybody. ٹھیک ہے, ان کو کسی نے لیگل ایڈوائس دی, اس کی بیسس پہ انہوں نے جو ہے اپلائی کیا. تو ہوم آفس از ویری اسٹرکٹ ود دا ٹائم ڈیڈ لائنس وغیرہ. تو جب اسائلم ریفیوز ہوتا ہے, انہوں نے آپ کو ایک آپشن دیا تھا اس کو چیلنج کرنے کا, تو انہوں نے اس کو خود اپنی کیئرلیسنس ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے وہ لوز کر لیا ہے. تو اب واٹ آر دی آپشنس؟ تو آپشنز یہ ہیں کہ if he's got any new material evidence which wasn't submitted in the previous asylum, اگر کوئی ایسی چیز ہے جو یہ initially بتانا بھول گئے تھے which could be substantial to his case, that's so he can make a new application. ٹھیک ہے رفیق صاحب, ان کے وہ 28 days کا ان کا جو تھا پرابلم یہ ہے کہ potentially پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اپلائنگ ٹو لیو appeal out of time, yeah? Exactly. لیکن he has to come up with a very good cogent reason as to why he's not been able to put the appeal in. If he can come up with a good reason, the courts do often consider it. You know, it will probably go before a judge for him to consider whether or not exceptionally, in the exceptional circumstances of his case, it's in the interest of justice for the appeal to be allowed. So I think he needs to get good legal advice, you know, before taking this step, because if he does it properly, اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو یہ سچویشن کو سالویج کر سکتا ہے. تو ہمارا بیسٹ یہ ہوئے گا محمد عمران صاحب, آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. جیسے ہمارے جو کالگ ہیں رفیق صاحب بتا رہے ہیں, تو آبویسلی آپ کو ہیو ٹو کم ود اے گڈ جسٹیفیکیشن. اس کو آپ کو انہیں سیٹسفائی کرنا پڑے گا ٹرائبونل جج جو ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, وی وڈ لائک ٹو ہیلپ یو ان دس میٹر. اور یہ آپ اپنے جو وکیل ہیں اس سے بات کریں. جو شاید other call we had was from gentleman, I think it's called Aftab or something, from London. He's talking about scholarships and basically issues around about halal food. And I know it's nothing to do with the legal issues. Yeah. But I think that's an issue, obviously, it's outside our remit. But that's right. But would you like to just make a observation, comment on it? Basically, it's a good idea. You know, I mean, he raised the issue that there are no Muslim farmers. I've never actually looked into it from that angle, whether they were or they weren't. But if there aren't Muslim farmers, quote unquote, then and if there is a demand, then obviously the colleges or universities could run. Absolutely, it's for the further education. Rafiq Saab, obviously this is out of our scope. It's just outside ہماری jurisdiction سے باہر ہے. لیکن because we should give it in English because he spoke in English on this one. Yeah. I think obviously he made a valid point, but it's obviously this is not the forum for this. Of course, if there are people interested, maybe I think the gentleman after can leave his number or whatever, and then if there's people can ring in if they are interested in that sort of thing, they can make contact. Of course, perhaps, yeah. Of course, I think one issue he did bring, which could be valid, is about that petition. That's right. Now, the petition we've been talking about, you raised that one about the UKBA making it difficult. So would you like to mention on that? We're talking about this every week on week. We've talked about issues.
And That's right. mashallah say, since we've taken issues on a petition, what Mr. Aftar mentioned, there's been a number of changes, a number of people contacted them, and this is how you put pressure on the government. یہی بات ہے نا, انفارچونیٹلی ہمارے آدمی I'm sorry to say کہ ایکٹیو نہیں ہے پالیٹکس میں. ہمارے جیسے چھوٹے سی ان کی کمیونٹی ہے, ہمارے یہودی بھائی جو ہیں ویری ویری ایکٹیو اور ویری ویری پرومیننٹ, اور ان کی آواز جو ہے نا پورے ملک میں سنی جاتی ہے. ہماری کمیونٹی بہت بڑی ہے ادھر, ہمارا وائس اور آواز بھی ہونا چاہیے, لیکن جو ہمارے سوئے لوگ ہیں, سوئے ضمیر ہیں, ان کو جاگنا پڑے گا. The representation, we were doing it. ٹھیک ہے, we also had a call about this asylum person, you know, in Amnidia, and he's been here 5 years. And he said, what benefits I can take and avail? Well, I mean, the good thing is that he's already been granted 5 years leave to remain here. Whether he can fast forward. یہ اردو میں بات کر لیں, because یہ تو سوال جو ہے اردو میں تھا. ٹھیک ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے 5 سال کا جو ہے ریزیڈنس تو مل گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس 5 سال کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ ہے, تو انفارچونیٹلی لیگلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ نو آف اینی ادر شارٹ کٹ. ان کا یہی ہے کہ 5 سال کے بعد ان کو جو ہے انڈیفینٹ مل جائے گا, اور دین ہی ول بی انٹائٹلڈ ٹو اے برٹش پاسپورٹ, اینڈ دین ہی از فری ٹو move, travel, whatever. Or even now, I think there wouldn't be any ان کا کوئی restriction وغیرہ تو ہوگی نہیں, یہ کام بھی کر سکتے ہیں, business کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. He's got all the options available now. So Rafiq صاحب, this is very good. جو انفارمیشن اس نے دی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ بھائی ہمارے بولتے ہیں کہ اور کوئی شارٹ کٹ ہے. میرا خیال ان کی سرکمسٹانسز کافی زیادہ لوگوں سے بہتر ہے. کافی لوگوں کو تو ریفیوز کر دیتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا, نہ کام کر سکتے ہیں, نہ کلیم کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ان کی سچویشن بہت بہتر ہے. آئی تھنک اس کو بہتر یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا, بٹ جو ان کو نیوز ملی اچھا نیوز ہے. ہاں, دیٹس ویری گڈ. بس اپنے ویوز سے یہ کہتے ہیں آپ کو جو ابھی جو سوال آ رہے ہیں کنٹینیو ٹو ڈو سو. ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, and inshallah we're going to resume back. So if you got any issues regarding immigration or litigation side of it, then we're going to be more than happy to listen to you. But آپ سے بس یہ ہوگا آپ please questions رکھیں so that we can give the answers and short question to the point so we can help you in that. تو چلتے ہیں بریک کی طرف, اس کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.